आज चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से दायर की गई क्रिमिनल रिवीजन जिस पर हस्ब मामूल इतराज़ लगा था, उस पे सुनवाई हुई और फाजिल चीफ जस्टिस साहब को मैंने गुजारिश की कि जी बिला दरेग हमारे खान साहब के हर केस पे इतराज़ लगाया जाता है, जिस तरह आज का इतराज़ है। तो उस पे मैंने जो कानूनी नुकात थे वो अदालत के सामने बयान किए। फाजिल चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि जिस रूल के तहत उधर उठाया गया है वो रूल उन्होंने देखा नहीं है, तो वो पढ़ के आर्डर कर देंगे। अगर ये केस जो है, चूँकि इस इतराज़ की वजह से आज मेरिट पे नहीं सुना जा सका और अगर ये कल फिक्स नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि पीर के रोज़ अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब जो हैं फ़र्द जरम बनवाएंगे और यूँ जो है हमारा जो हक है एक्सेस टू जस्टिस का वो डिनाई हुआ है। आज मैंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को ये भी गुजारिश की कि अगर हमारा जो पेंडिंग मुकदमा था जिस पे वो समाअत कर चुके हैं, जिसमें साइफर के इनसाइड जेल ट्रायल को या इन कैमरा ट्रायल को और जज साहब की जो तकर्रुरी थी साइफर केस के ट्रायल जज साहब की, जिसको हमने चैलेंज किया था और जिसको 1 महीना से ज़्यादा वक्त हो गया है फैसले को महफूज किए हुए, अगर वो सुनाया जा चुका होता तो ये इन केसेस को दायर करने की ज़रूरत न पड़ती। तो आज उन्होंने फिर कहा कि आज या कल मैं के फैसला सुना दूंगा। ये बहरहाल ये तमाम गुजारिशात का खुलासा ये है कि अदालत में जब जाते हैं तो हमारे मुकदमे तबालत का शिकार हो जाते हैं। वाज़े तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि पीर के रोज़ अबुल असनाद साहब हर हालत में फ़र्द जरम बनाएंगे और ये जो हमारी कोशिशें हैं, जो हमारे कानूनी हकूक़ हैं, जिनके तहत उन प्रोसीडिंग को मैंने चैलेंज किया था 9 अक्टूबर की प्रोसीडिंग को, जिसमें जज साहब से हमने नकुलात लेने से इनकार किया था और आर्डर शीट अगर आप पढ़ेंगे तो जज साहब लिखता है मैंने नकुलात दे दिए हैं। ये आर्डर शीट जो है इसको एक सैंक्टिटी, एक तकद्दुस हासिल होता है, इसमें कभी गलत बयानी नहीं लिखी जाती है। लेकिन फाजिल जज साहब जो हैं उन्होंने इसमें इर्तिकाब गलत बयानी किया है कि मैंने नकूल दे दिए, हमने कभी नकूल उनसे वासिल नहीं किए हैं। और आज ये बात भी मैंने जो है फाजिल चीफ जज साहब के सामने गोशगुजार की। तो बेसिकली हमारी अक्ल ही माऊफ होती जा रही है कि क्यों कर ये इस तरह किया जा रहा है, क्यों कर जो है आप एक तरफ पे फ़र्द जरम बनाने पे तुले हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो हकूक़ हैं आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे ऊपर की अदालतों में उन प्रोसीडिंग को चैलेंज करने का, उनको मेरिट पे आने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। अब अगर ये आज का केस जो है कल मुकर्रर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि फ़र्द जरम जो है ना दलेर साहब ने हर हालत में बनाना है। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लूँ इस निज़ाम इंसाफ पे, और बहुत मुझे मायूसी हो रही है दिन ब दिन। अल्लाह जो है इनके दिलों में ये बात डाल दे कि ये वाहिद इदारा है जहाँ पे लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं किसी भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और जब यहाँ से मायूसी होती है तो फिर जो निकलती हैं वो अर्श तक जाती है, क्योंकि मज़लूम और खुदा के बीच कोई नहीं होता है। और हम जो हैं अब इस दम तोड़ते निज़ाम इंसाफ को देख के अब आप यकीन करें कि हम अब अर्श के जो मालिक हैं उसकी तरफ देख रहे हैं कि या अल्लाह आपने हम पे कैसे मुनसिफ मुसल्लत किए हैं। तो ये गुजारिशात थी आज की। अच्छा सर, कल का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल वाला,
اس کے بعد نواز شریف کا کیا راستہ صاف ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، یا نواز شریف اس کے بعد وطن واپس آئیں گے؟ اس کل کے فیصلے کے اوپر کل کا جو فیصلہ ہے یہ مدت تو جو ہیں اس پہ لکھا بھی جائے گا، اس پہ ڈیبیٹس بھی ہوں گی، اور کل کے فیصلے نے ایک دفعہ پھر جو ہیں یہ اعادہ کرا دیا ہے کہ سپریم کورٹ ابھی تک منقسم ہے۔ 15 ہانریبل جج صاحبان میں سے پرانے مقدمات پہ رائٹ آف اپیل نہ دینے کا میجارٹی کا فیصلہ 8 جج صاحبان کا ہے، اختلاف میں 7 جج صاحبان ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے لیول پہ اتنا بڑا اختلاف جو ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ پھر جو ہے اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ کون سے جج صاحب کا کیا بینٹ آف مائنڈ ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ یہ جو فیصلہ ہے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں گرچہ اس کے پیچھے انٹینشن ٹھیک ہے، جہاں تک چیف جسٹس کے اختیارات کی تقسیم کا ہے اور جو رائٹ آف اپیل ہے 184(3) کے تحت، یہ دو چیزیں جو ہیں بارز کی کافی زمانے سے یہ ڈیمانڈز تھی، اور اپیل جو ہے کسی بھی فیصلے کے خلاف چاہے کسی بھی آئی ایس فورم کا ہو یہ بنیادی انسانی حقوق میں ہے، کیونکہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا کوئی رائٹ آف اپیل ہی نہ ہو، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ناقص فیصلے بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ یونیورسلی ایکنالج پرنسپل ہے۔ لیکن اس فیصلے کو اس کی مدتوں تک ہمارے آئینی فیصلوں پہ چاپ اس لیے رہے گی کہ پورے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہیں جنہوں نے آج اپنا اختیار پارلیمان کو سرنڈر کر دیا ہے، یعنی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے جو اختیارات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو یہ حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کی تقسیم میں یہ دخیل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ پرنسپل اطلاق ہوگا آنے والے وقتوں میں تمام قانون سازیوں پہ، کیونکہ اس میں یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ پارلیمان کا جو حق ہے قانون سازی کا وہ اتنا سپیریئر ہے کہ جہاں پہ آئین نے خود سپریم کورٹ کے ڈومین کو علیحدہ رکھا ہے یا عدلیہ کو جو ہے سپریشن آف پاور کے تحت علیحدہ رکھا ہے، آزادی دی ہے، اس حد تک یہ اگر لیجسلیشن کو الاؤ کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو قانون سازی ہے اس کو عدالتوں کے لیے سیٹ ایٹ ناٹ کرنا یا کالعدم قرار دینا یا امینڈ کرنا اور وہ تشریح کی بنیاد پہ بہت مشکل ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عوامی نمائندوں کو حکمرانی ملنا چاہیے، دوسری طرف پارلیمان کو اگر تقویت ملتی ہے عوامی نمائندوں کو، تو اس میں ٹیکنیکلی خرابی کہاں ہے؟ وہ تو عوام کے نمائندے طاقتور ہوں گے، چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ تو اچھی چیز ہے کہ پارلیمان اس حوالے سے لیجسلیشن کرے، جب سپریم کورٹ فل کورٹ بناتی نہیں، انٹرنل میٹنگ اس کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، پارلیمان کا حق لیجسلیشن جو ہے وہ آئین دیتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی جس قسم کا قانون بنائیں آپ کے پاس کوئی حق نہ ہو اس قانون کو ایگزامن کرنے کا، نظر ثانی کرنے کا، مثال دے دیتا ہوں، یہ جو ابھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاسٹ ٹائم جو تنازع بھی بنا، اور جو ملٹری ایکٹ میں جو ترمیمات کی گئی کہ آپ کے گھر میں بغیر وارنٹ کے کوئی گھس سکتا ہے، یہ اس پارلیمان نے قانون بنایا۔ یہ ایک سیاہ قانون ہے، کن مہذب معاشروں میں ایسے قوانین بنتے ہیں؟ پارلیمان ایسے قوانین بناتی ہے، اور یہ اس پارلیمان کو تو آگے رکھا گیا، ربڑ سٹیمپ تھا۔ تو اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان اگر یہ لکھ دے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب میں نکلا کرے گا تو کوئی ان کو کچھ نہ کہے؟ ایسے پھر میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں 184(3) یہ آئینی پروویژن ہے، آرٹیکل 184(3) آئین کہتا ہے۔ اب آئین میں اگر جہاں پہ اپیل کی ریمیڈی ہے وہاں آئین نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ کا یہ اپیل کا حق ہوگا۔ جب 184(3) میں اپیل کا حق آئین نے نہیں دیا ہے
تو آپ سبارڈینیٹ لا کے ذریعے اس میں اپیل کا حق متعارف کرا رہے ہیں. تو اب یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آئینی امینڈمنٹ ہو؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ پارلیمان کے اس حق کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. دو چیزیں بدستور رہنی چاہیے کہ قوانین جو ہیں عوام کے مفاد میں بننے چاہیے. یہ ایسے قوانین اب سائفر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے سن 1923 کا بنا ہوا قانون ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اینٹی اسپائنیج ایکٹ بھی ہیں, آپ کے پاس دہشت گردی کے قوانین بھی ہیں. اب جو انہوں نے اب اس میں ترمیمات کی ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں, پہلے یہ جنگ کے زمانے کے لیے لاگو ہوتا تھا, اب کہتے ہیں حالت امن میں بھی. اور سب سے زیادہ اس قانون سے ہر معاشرے میں جہاں پہ جن جورسڈکشن میں ہیں وہاں صحافی متاثر ہوئے ہیں. یعنی آپ کسی سرکاری دستاویز کو آپ اٹھائیں گے اور رپورٹ کریں گے جناب آپ نے اصلاح کی وائلیشن کر دی ہے. تو کیا ایسے قوانین ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے؟ آپ کے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے ڈریکونین لاز ہیں, آپ کے پاکستان کے پروٹیکشن ایکٹ ہیں, پہلے آپ کے FCR ہوا کرتے تھے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن, ہمارے ہاں بڑے بلیک لاز ہیں. یہ آپ کی زمین جو ہے بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی حکومتی ادارہ یا یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ آپ کی زمین ایکوائر کر لیتے ہیں, یا لینڈ ایکویزیشن ایکٹ. اور بھائی یہ کن مہذب معاشرے میں ہوتے ہیں؟ زمین آپ کی ہے جناب, وہ 10 لوگ مل کے جو ہیں کہہ دیتے ہیں نہیں اس گاؤں کی زمین کو ہم نے ہتھیانا ہے, جس طرح پورے پاکستان کی زمین ہتھیائی جا رہی ہے. تو بلیک لاس کو, پبلک کے مفاد کے منافی قوانین کو عدالتوں کو پرو ایکٹیو اپروچ دینی چاہیے. کل کا جو فیصلہ ہوا ہے کچھ اچھے آسپیکٹ ہیں, لیکن صرف میرا کنسرن یہ ہے کہ آپ نے پارلیمان کو اپنی ہی جڑوں کو کاٹنے کا موقع دیا ہے, اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. جی بڑے خاموش ہو گئے ہو. گھر کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوئی ہے؟ ہاں جی, اپڈیٹ ہوئی ہے جو گرایا گیا تھا گھر کے ساتھ آپ کا؟